بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں صلاۃ مسافر کے بیان میں ہے۔ صلاۃ مسافر نہایت اہم مباحث ہیں اس کے اندر کہ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ مباحث کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں۔ معمولاً ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تفصیل سے پڑھیں، لیکن بہرحال یہ اہم مباحث میں سے ہے، لہذا کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ سب سے پہلے مسافر کے بارے میں جو معمولاً آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی 101 نمبر آیت، وہاں پر یہ حکم بیان ہوا ہے۔ وہ آیہ کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو تمہارے لیے حرج نہیں ہے یا تم پر گناہ نہیں ہے کہ نماز کو قصر کرو، کہ نماز قصر سے مراد اس کی رکعات میں تخفیف ہے۔ مثلا 4 رکعتی نماز ہے تو اس میں سے 2 رکعتیں کم کر دیں آپ، اگر آپ کو خوف ہو کہ جو کفار ہیں وہ آپ کو فتنے میں ڈالیں، اور بے شک کفار تم لوگوں کے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری سا ترجمہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرائض پیش کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ ان دونوں کے اندر ثابت ہے کہ سفر کے اندر انسان نماز قصر کرے گا، لیکن گفتگو اور اختلافی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قصر ہے نماز کو انسان کوتاہ کرتا ہے، مثلا 4 رکعتوں کو 2 رکعت کرتا ہے، یہ قصر کرنا عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ عزیمت ہے یعنی فرض ہے، ضروری ہے، آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ رخصت ہے یعنی آپ کی مرضی ہے۔ یہاں پر مختلف اقوال ہیں، مثلا امامیہ اور حنفیہ احناف ان لوگوں کا ماننا ہے کہ سفر کے اندر نماز کو قصر کرنا عزیمت ہے، عزیمت ہے یعنی فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ سفر کے اندر نماز کو قصر کریں، جبکہ مالکیہ کا ماننا ہے کہ قصر سنت مؤکدہ ہے، یعنی فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ بقول ان کے کہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوں اور انہوں نے نماز کو کامل پڑھا ہو، نہ، وہ ہمیشہ قصر نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صحیحین میں بھی یہ روایات موجود ہے، مثلا بخاری اور مسلم دونوں صلاۃ المسافرین کے باب میں نقل کرتے ابن عمر سے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحبت النبی فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، میں پیغمبر اکرم کے ساتھ سفر میں تھا تو سفر میں آپ 2 رکعتوں پر
زیادہ 2 رکعتوں کو نہیں کرتے تھے. لا یزید فی السفر علی رکعتین، 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور پھر کہتے ہیں ابن عمر کے و ابو بکر و عمر و عثمان کذالک، ابو بکر، عمر، عثمان وہ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے کہ سفر میں ہوتے تھے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بخاری و مسلم نے ابن عمر سے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور قول یہ ہے جو شافعیہ کا اور حنابلہ کا قول ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قصر رخصت ہے، یعنی آپ کو اختیار ہے، مسافر کی مرضی ہے، چاہے تو تمام پڑھے چاہے تو قصر پڑھے. لیکن مکتب امامیہ میں، مکتب تشیع کے اندر فقہ جعفریہ میں فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر نماز کو قصر کرنا فرض ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخلاف میں لکھتے ہیں التقصیر فی السفر فرض و عزیمہ، فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر تقصیر کرنا فرض ہے، عزیمت ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. والواجب فی هذه الصلوات الثلاث الظہر والعصر والعشاء الاخرہ رکعتان، یہ جو 3 نمازیں ظہر، عصر اور عشاء، ان کے اندر واجب ہے کہ سفر میں انسان 2 رکعتیں پڑھے. فإن صلى 4 مع العلم وجب علیہ الإعادہ. مرحوم شیخ الطائفہ شیخ الطوسی فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ نماز ظہر یا عصر یا عشاء کو 4 رکعت ہی پڑھتا ہے، اس کو اعادہ کرنا پڑے گا. کہ یہ تقریباً اقوال ہیں اس مسئلے کے اندر. آتے ہیں آیہ کریمہ کی طرف اور روایات کی طرف. سب سے پہلا نقطہ جو اس آیہ کریمہ میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، 101 نمبر آیت جو سورہ نساء کی ہے، کہ یہاں پر الضرب فی الارض، زمین کے اندر ضرب، اس سے مراد سفر ہے. یہ الضرب فی الارض کنایۃ عن سفر، سفر سے کنایا ہے. یعنی اگر تم سیر کرو، سفر پہ ہو تو تم پر حرج نہیں ہے، تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کی رکعات میں جو ہے وہ کیا ہے تخفیف کرو، اس کے عدد کو کم کرو. جو 3 نمازیں ہیں ان میں سے 2 رکعتوں کو کم کرو. خود تقریباً قرطبی نے بھی اسی طریقے سے معنی کیا ہے. اچھا، یہ تعبیر خود قرآن مجید کے اندر بھی آپ دیکھیں الضرب فی الارض، یہ سفر کے معنی میں ہے. مثلا سورہ نساء کی 94 نمبر آیت کہ وہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اذا ضربتم فی سبیل اللہ یعنی جب تم راہ خدا میں نکلتے ہو، سفر کرتے ہو. یا سورہ مائدہ کے اندر ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، یہاں پر بھی ضربتم فی الارض سفر کے معنی میں. یا مثلا سورہ آل عمران کی 156 نمبر آیت وَإِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ وَكَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. وَإِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ کہ یہاں پر بھی وہی مسافرت کے معنی میں. تو ضرب فی الارض وہی کنایا ہے سفر سے کہ اگر تم لوگ سفر میں ہو. دوسرا لفظ یہاں پر آتا ہے جناح، فلیس علیکم جناح. جناح قرآن مجید میں اثم، گناہ کے معنی میں آیا ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال بھی ہے. مثلا سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو بندہ حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، کہ صفا و مروہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر فلیس علیکم جناح جو ہمارے مورد میں یعنی آپ پر گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے آپ لوگوں پر. یا مثلا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ وہی آیت جو پڑھ رہا تھا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، فلا جناح علیہ فلا اثم علیہ. تو اس معنی میں آیا ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ہم 1 منٹ کے لیے صرف سنت کو چھوڑ دیں، فقط قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، آیا قرآن مجید کی آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ حتماً آپ نماز کو قصر کریں؟
تو جواب یہ ہے کہ اگر فقط ہم لوگ صرف اور صرف قرآن کو دیکھیں، فقط اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، تو اس اعتبار سے آیہ کریمہ ساکت ہے۔ آیہ کریمہ میں یہ نقطہ نہیں بیان ہوا کہ حتماً یعنی عزیمت ہے یا مثلا رخصت ہے، نہ رخصت کا بیان ہے آیت میں، نہ عزیمت کا بیان ہے۔ آیت اس اعتبار سے ساکت ہے، آیت فقط یہ بیان کرتی ہے کہ اگر تم لوگ سفر میں ہو تو تم لوگوں کو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آیا واجب ہے یا آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، یہ آیہ کریمہ سے سمجھ میں نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی آیہ کریمہ میں تو آیا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، آپ پر حرج نہیں ہے، یعنی آپ کی مرضی ہے۔ آیت سے تو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے کہ بعض حضرات نے اسے استدلال بھی کیا ہے۔ بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ سفر کے اندر نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، یعنی اختیار ہے، تخییر ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قصر کریں یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قصر نہ کریں۔ معمولاً اس لفظ سے استفادہ بھی کرتے ہیں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ اتفاق سے عیناً یہ روایت کے اندر بھی جملہ آیا ہے کہ انشاءاللہ میں اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مرحوم شیخ صدوق نے اپنی اسناد کے ساتھ زرارہ اور محمد ابن مسلم سے وہ روایت نقل کی ہے کہ ان دونوں نے بھی یہی مسئلہ امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اچھا، اس روایت سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ لفظ جو آیا ہے آیہ کریمہ میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ تخییر پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں تخییر پر دلالت نہیں کرتا؟ اس کے لیے پہلے میں آپ کو ایک نظیر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اصل نقطے کی وضاحت کرتا ہوں کہ اصل نقطہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آپ دیکھتے ہیں یہ لفظ آیا ہے، جیسے ابھی میں نے سورہ بقرہ کے تقریباً 158 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی، 158 کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر الہی میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج یا عمرے کا قصد کرتا ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، طواف کرنے میں، وہاں پر سعی کرنے میں، چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی لفظ عیناً یہی ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان دونوں کا طواف کرے۔ خوب، حالانکہ سب لوگوں کیا اتفاقاً، تمام لوگوں کیا اتفاقاً یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو خوب کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پر لفظ تو آیا ہے فلا جناح علیہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عزیز من، یہ جو لفظ آیا ہے فلا جناح علیہ یا فلیس علیکم جناح، یہ توہم حذر کی وجہ سے آیا ہے۔ کیا مطلب توہم حذر کی وجہ سے آیا ہے کہ اس کے بارے میں عرض کروں میں۔ دیکھیں مرحوم طبرسی مجموع البیان میں لکھتے ہیں کہ صفا پر ایک بت تھا، اصاف نامی ایک بت صفا پہ رکھا تھا، اور مروہ پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام نائلہ تھا۔ تو مشرکین جب بھی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے تو جب صفا پر جاتے تو اصاف نامی بت کو مسح کرتے اور مروہ پر آتے تو نائلہ نامی بت کو مسح کرتے۔ تو اب مسلمانوں کو ان دونوں بتوں کی وجہ سے کہ ایک بت ادھر صفا پر پڑا ہوا ہے اور ایک بت مروہ پر پڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑا سا برا لگتا تھا کہ اب کیسے ہم لوگ دو بتوں کے درمیان مثلا طواف کریں۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو اب کیا تھا، وہ لوگ توہم کر رہے تھے حذر کا، منع کا، ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید پروردگار عالم نے ہم کو منع کیا ہے، مناسب نہیں ہے کہ دو بتوں کے درمیان ہم لوگ بیٹھ کر صحیح کریں یا طواف کریں۔ تو آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ خوب، اگر ان دونوں جگہوں پر ادھر بت بھی پڑے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ آیا نا فلا جناح علیہ، یہ اصل میں ان کے توہم حاضر کی طرف ناظر ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید خدا نے ہمیں منع کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے دو ٹکریاں، دو پہاڑیاں، کہ جن دونوں ٹکریوں اور پہاڑیوں پر بت پڑے ہوئے ان دونوں کے درمیان ہم طواف کریں۔ خوب، یہ ان کو غلط لگ رہا تھا،
ان کا یہ جو تصور تھا کہ شاید خدا نے ہمیں منع کیا ہے، اس تصور کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ان دونوں کے درمیان تم طواف کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر یہ فلا جناح اس اعتبار سے عیناً اسی طریقے سے مسافر کے بارے میں بھی یہ توہم حضر کی وجہ سے ہے کہ فلیس علیکم جناح، یہ جو اس سفر والی آیت کے اندر ہے کہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اس توہم حضر کے بارے میں ہے۔ اچھا یہاں پر منع کا کون سا تصور ہے بھائی؟ یہ انسان تصور کر سکتا ہے، توہم کر سکتا ہے، یا اس زمانے میں توہم اور یہ لوگ تصور کرتے ہوں گے کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 رکعتی نماز کو ہم 2 رکعتوں میں تبدیل کر دیں؟ اب یہ تو مناسب عمل نہیں ہے کہ انسان تھوڑا سا باہر سفر پر نکلے اور وہ 4 رکعتوں کو 2 رکعتوں میں تبدیل کر دے۔ خب یہ ان کے ذہن میں تصور آ رہا تھا۔ خوب اس تصور کو ختم کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، خوب مشکل ہی نہ ڈالے، مشکل نہیں ہے۔ خوب اگر سفر میں ہو تو تم نماز کو قصر کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پس یہ فلیس علیکم جناح اس نقطے کی طرف ناظر نہیں ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے، نہ، یہ فقط ان کے اس توہم حذر اور توہم منع کو ختم کر رہا ہے۔ وہ جو تصور کر رہے تھے کہ شاید غلط ہو، اس توہم کو غلط کر رہا ہے، اس توہم کو ختم کر رہا ہے کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ اگر تم لوگ نماز سفر کے اندر اگر نماز کو قصر بھی کرو تو گناہگار نہیں ہو۔ یہ دیکھیں مرحوم شیخ صدوق زرارہ اور محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہما قالا، ان دونوں نے کہا، قلنا لے ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کو عرض کیا، ما تقول فی الصلاۃ فی السفر کیف ہی و کم ہی، مولا آپ ہمیں بتائیں سفر میں نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی؟ فقال ان اللہ عز وجل یقول، مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ خوب یہ تو واضح آیت ہے۔ فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِبًا كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ، پس سفر میں تقصیر اس طریقے سے واجب ہے جیسے حضر میں جب آپ اپنے وطن کے اندر ہیں وہاں پر تمام واجب ہے، اسی طریقے سے سفر کے اندر قصر واجب ہے۔ قَالَ قُلْنَا لَهُ، زرارہ اور محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کو کہا انما قال اللہ عز وجل فلیس علیکم جناح، مولا قرآن میں تو ہے فلیس علیکم جناح، آپ پر حرج نہیں، گناہ نہیں۔ ولم یقل افعلوا، خدا نے تو یہ نہیں کہا کہ حتماً ایسے کرو، فکیف اوجب ذلک، تو پھر کیسے واجب ہوا؟ فقال اولیس قد قال اللہ عز وجل فی الصفا والمروہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ خوب مگر قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ خدا صفا اور مروہ کے بارے میں کہتا ہے جب آپ حج یا عمرے کا قصد کریں تو ان دونوں کے درمیان طواف کر سکتے ہیں، فلا جناح علیہ، جو طواف کرے اس پر حرج نہیں ہے۔ الا ترون ان الطواف بہما واجب مفروض، خوب مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حج اور عمرے کے اندر یہ جو طواف ہے یہ واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب یہ پھر کیسے کہیں گے آپ یہاں پر؟ امام علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ دیکھو اس کی نظیر ہے اور اس کا نقطہ بھی ہے، یہ جو بندہ حقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بزرگان نے ذکر کیا ہے، شان نزول اور ان تمام چیزوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس حذر کا جو توہم تھا، جو انسان سوچ رہا تھا کہ شاید درست نہ ہو، اس حذر کے توہم کو ختم کرنے کے لیے یہ تعبیر آئی ہے۔ برابر یہ ان آیات، یہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں خلاصہ کلام۔ اگر آپ ہم سے پلٹ کر پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سفر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، او بے بخشی سفر میں قصر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسافرت میں قصر ہوگی، اما واجب ہے یا اختیار ہے اس اعتبار سے آیہ کریمہ ساکت ہے۔ اس کو سنت نبوی نے بیان کیا، پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توضیح دی، اور ہمارے اعتبار سے ائمہ اطہار نے بھی
اسی سنت نبوی کے اعتبار سے اس کی وضاحت کی، توضیح دی کہ نہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ یہ سیاستہ کے اندر آپ دیکھیں یا بلوغ المرام جو کتاب ہے، اگر آپ اس کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی واضح طریقے سے روایات موجود ہے۔ مثلا چند روایتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں جو سیاستہ کے اندر ہے۔ مسلم کے اندر آپ اگر دیکھیں یا بخاری کے اندر دیکھیں تو یہ روایات موجود ہے۔ خوب مسلم جناب عائشہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسر ہے، وہ کہتی ہیں کہ انہا قالت، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ فرضت الصلاۃ رکعتین فی الحضر والسفر، نماز حضر میں یا سفر میں دو رکعت واجب ہوئی تھی۔ فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحاضر، خوب جو سفر کی نماز تھی اس کو اسی طریقے سے رکھا گیا، یعنی 2 رکعتیں، لیکن حضر کے اندر اس کے اندر 2 رکعتوں کا اضافہ ہوا۔ کہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم کی جانب سے پیغمبر اکرم کو یہ اختیار تھا۔ خوب یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، درست؟ یا مثلا مسلم ایک اور روایت نقل کرتا ہے جناب عائشہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ان الصلاۃ اول ما فرضت یا اول ما فرضت، ان الصلاۃ اول ما فرضت، فرماتے کہ نماز آغاز میں جب فرض کی گئی تو رکعتین 2 رکعتیں تھی۔ فأقرت صلاۃ السفر وأتمت صلاۃ الحضر، خوب سفر کی نماز کو اسی طریقے سے رکھا گیا اور جو حضر کی نماز ہے اس کو تام کیا گیا، یعنی اس کے اندر 2 رکعتوں کو بڑھایا گیا۔ یا مسلم ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ فرض اللہ صلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اس کو مسلم نقل کرتا ہے صحیح میں، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی زبان سے جو نماز کے فرض کی بات کی وہ یہ ہے کہ حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعتیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جس کو مسلم نقل کرتا ہے عیسیٰ بن حفص بن عاصم ابن عمر بن خطاب سے، کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتا ہے صاحب تو ابن عمر، وہ کہتا ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا فی طریق مکہ کے راستے میں، قال فصلی لنا الظہر رکعتین، خوب انہوں نے زور کی ہمارے لیے 2 رکعتیں پڑھی، الی ان قال، یہاں تک کہ ابن عمر کہتا ہے کہ انی صاحب تو رسول اللہ فی السفر، پیغمبر اکرم کے ساتھ میں سفر میں تھا، فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، خوب اس نے 2 رکعتوں سے زیادہ کبھی بھی سفر میں نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ بارگاہ ایزدی میں پہنچ چکے۔ وصحب تو ابا بکر کے ساتھ بھی میں تھا، فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، خوب ابو بکر بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وصحب تو عمر فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، خوب عمر کے ساتھ بھی تھا، عمر نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا۔ ثم صاحب تو عثمان فلم یزد علی رکعتین حتی قبضہ اللہ، فقد قال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس روایت کو مسلم نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی کبھی سفر میں 4 رکعتی کو 4 رکعت نہیں پڑھا، پیغمبر نے بھی ہمیشہ سفر میں 4 رکعتی کو 2 رکعتوں میں پڑھا، ابو بکر نے بھی اسی طریقے سے، عمر نے بھی اسی طریقے سے، عثمان نے بھی اسی طریقے سے، کہ ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے، سفر کے اندر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یا مثلا مسلم ایک اور روایت نقل کرتا ہے انس سے کہ ان رسول اللہ صلی الظہر بالمدینہ 4 وصلی العصر بذی الحلیفہ رکعتین، ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی اور مدینے میں 4، یعنی تھوڑا سا باہر نکلے تو انہوں نے نماز کو قصر کیا۔ اسی طریقے سے عزیز من بہت زیادہ روایات ہیں جو شیعہ سنی مدارس کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ سفر کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داب اور طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نماز کو قصر پڑھتے تھے۔ مرحوم شیخ صدوق یہ اہل سنت برادران کی کتابوں سے اور اپنی کتابوں سے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ زرارہ سے نقل کرتے ہیں، زرارہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے،
قال قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا، صلاة خوف اور صلاة سفر قصر ہوں گی؟ قال نعم، امام نے کہا جی بالکل ایسے۔ یا صدوق نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ من صلی فی السفر اربعا فانا الی اللہ منہ بریء، جو بندہ بھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھے گا میں خدا کی بارگاہ میں اس سے بری ہوں۔ یا مثلا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے کہ المتمم فی السفر کالمقصر فی الحضر، جو سفر میں نماز کو تام پڑھے گا یہ ایسے ہی ہے جو بندہ حضر میں قصر پڑھتا ہے۔ یا مروم کلینی نے ایک روایت کہ ختام و مسکن کے عنوان سے اس روایت کو عرض کروں۔ مروم کلینی صحیح سند روایت زرارہ سے نقل کرتے ہیں کہ زرارہ ان ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں قال سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوما صاموا حین افطر وقصر سما عصاتن، پیغمبر اکرم نے ایک گروہ کو عصاتن گناہگار کہا۔ جب آپ یعنی پیغمبر اکرم مسافرت پر تھے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، پیغمبر نے اپنا روزہ بھی کھولا اور نماز کو بھی قصر پڑھا، تو ان لوگوں نے نہ روزہ کھولا نہ نماز قصر پڑھی، تو پیغمبر اکرم نے ان کو کہا عصاتن، یہ گناہگار ہیں، عاصی ہیں۔ وقال هم العصاة الى یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن تک گناہگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، آج تک جو ان کی نسل چلی آ رہی ہے ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ خوب واضح روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ناراض ہوتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ آتے اپنی طرف سے معیارات بنا کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وگرنہ قرآن اور سنت اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سفر کے اندر نماز کو قصر کرنا ہے۔ کہ خوب یہ ایک مقدماتی بحث کتاب تمہیدی یعنی اس کتاب صلاۃ مسافر سے پہلے ایک مقدماتی یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ کل سے صلاۃ مسافر کے عنوان سے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بحث کرنا شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔